کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ سید شاہ احمد اللہ حسینی نے تلنگانہ کی سیاست اور پرانے شہر کی سیاست کو لے کر بہت ساری باتیں کہی ہے۔ آپ اسے ضرور سنیے اور غور سے سنیے۔ آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات۔ تلنگانہ کیبنٹ کا ایکسپینشن ہوا، 3 نئے منسٹرز کو منتخب کیا گیا، ٹوٹل 15 کیبنٹ منسٹرز ہو گئے، جس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ اپوزیشن پارٹیز، پولیٹیشنز، مسلم آرگنائزیشنز اور کئی سوشل ایکٹیوسٹ کانگریس پر غصہ ظاہر کرے۔ کئی لوگ کئی باتیں کرے کہ کانگریس حکومت بی جے پی کے نقش قدم پہ چل رہی، اس لیے مسلمانوں کو کیبنٹ میں نہیں لے رہی، مسلمانوں کو منسٹر نہیں بنا رہی۔ تو کسی نے کہا کہ کانگریس صرف مسلمانوں کو ووٹ بینک بنا کے رکھی ہوئی ہے، اب آئندہ الیکشن میں کانگریس کو ووٹ سے جواب دیا جائے گا۔ بہرحال بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کیے۔ اوورآل سب کا بولنا یہی تھا کہ کانگریس حکومت تلنگانہ میں مسلمانوں کو سیاسی طور پہ نظر انداز کر دی، اس لیے کیبنٹ کے 15 میں سے ایک بھی مسلمان کو منسٹری پوسٹ نہیں دیے۔ اب میں اپنی بات رکھنے سے پہلے بتا دوں کہ میں کوئی کانگریس کا ورکر نہیں ہوں اور نہ میں یہاں کانگریس کی تائید کر رہا ہوں۔ جو فیکٹس ہے کھل کے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیبنٹ میں منسٹری کا جو عہدہ رہتا وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتا، وہ صرف اور صرف ایم ایل ایز یا پھر ایم ایل سیز کو ہی دے سکتے، باقی کسی کو نہیں۔ اس میں ایک اور پروویژن ہے کہ اگر کوئی لیجسلیٹو اسمبلی ممبر نہیں ہے یا لیجسلیٹو کونسل بھی نہیں ہے، لیکن آنے والے 6 مہینے میں ایم ایل اے بننے والے ہیں یا ایم ایل سی کا عہدہ لینے والے ہیں، تو ان کو کیبنٹ منسٹری دی جا سکتی۔ 6 مہینے کے بعد اگر ایم ایل اے یا ایم ایل سی نہیں بنے تو پھر کیبنٹ منسٹری کا پوسٹ ایکسپائر ہو جاتا۔ تو پورے تلنگانہ میں کانگریس کے پاس مسلم ایم ایل اے یا ایم ایل سی کہاں ہے بتائیے جس کو کیبنٹ منسٹری دیں گے؟ سی ایم ریونت ریڈی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ایک آپشن کے، بس ایک عامر علی خان ایلیجیبل مسلم ہے، لیکن وہ بھی نان پولیٹیکل شخص ہے جس کو بڑی مشکل سے گورنر کوٹے میں ایم ایل سی کا پوسٹ ملا، تو ان کو ایم ایل سی بناتے اور ایک جیک پاٹ دے کے سینئر پولیٹیشنز کی ٹکر میں لا کے ان کو منسٹر بنانا کانگریس اور خود عامر علی خان کے لیے بہت جلد بازی ہو جاتی۔ تو یہاں پر ایک بات صاف ہے کہ کانگریس کے پاس مسلمانوں کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے ہی نہیں، لیکن کیبنٹ منسٹری میں ابھی 3 پوسٹ ویکنٹ ہے، وہ فیوچر میں فلفل ہو سکتے۔ کانگریس کے پاس مسلمانوں کے لیے ڈپٹی چیف منسٹر کے پوسٹ کا آپشن بھی ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل تو نہیں ہے لیکن پولیٹیکل پوسٹ ہے جسے چیف منسٹر ریونت ریڈی کنسیڈر کر سکتے۔ اب آئیے میں ایک کھری کھوٹی سناؤں۔ کئی کو دینا کانگریس مسلمانوں کو سیاسی پورٹ فولیو، کیا کرے مسلمانہ کانگریس کو جتانے کے واسطے؟ کانگریس 8 مسلمان کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے کے آپ کے سامنے لائی، 8 میں سے کتنے مسلم ایم ایل ایز کو جتا کے اسمبلی میں بھیجے مسلمانہ؟ نیل، 0۔ انڈا دیے مسلمانہ ریونت ریڈی کو، کیوں نہیں جتائے؟ کون کاٹے مسلمان کینڈیڈیٹس کے ووٹ؟ کون اپنے 7-8 گلیاں چھوڑ کے تلنگانہ میں کانگریس کے خلاف کیمپین چلائے؟ کون مسلمانوں کے بڑے بن کے مسلمانوں کی طرف سے فیصلے کرے؟ کون لفافوں اور تائید کا مسلمانوں کے ساتھ گیم کھیلے؟ چلو کانگریس اور ان کے 8 مسلمان کینڈیڈیٹس کو چھوڑو، ادر پارٹیز سے تلنگانہ میں جملہ 173 مسلم کینڈیڈیٹس الیکشن میں ٹھہرے تھے۔ ذرا غور کرنا میری بات کو اور سیاست کی کرونالوجی سمجھنا۔ 173 مسلمان کینڈیڈیٹس میں سے کوئی بھی نہیں جیتا، آخر کیوں؟ 173 مسلمان کینڈیڈیٹس میں سے صرف اور صرف ایک ہی پارٹی کے 7 مسلم ایم ایل ایز جیتے، باقی سب کو ہرایا گیا۔ غور کریں، یہاں مسلمانوں پہ اقتدار کی چال صاف نظر آئے گی کہ مسلمانوں کے لیے بس ہم ہی رہیں گے، باقی کوئی مسلمان اسمبلی میں قدم نہیں رکھے گا۔
तो रियासती सतह पर, स्टेट लेवल पर सियासत में किधर है मुसलमाना? किस बुनियाद पे रियासती हुकूमत से अपना कौन सा सियासी हक डिमांड कर रही? नो डाउट काफी मुसलमाना मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिताने अपने कीमती वोट डाले, बहुत कोशिश किए, मुसलमानों में काफी टफ मुकाबला चला, लेकिन हमेशा की तरह रियासती सतह पर मुसलमानों की बहुत बड़ी हार हुई, और जीत हुई तो सिर्फ वही हैदराबाद के चंद गलियों में हुई। इसी तरह मुसलमानों का रियासती हुकूमतों से फिर एक मर्तबा नाता टूट गया। चलो मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम कैंडिडेट्स को छोड़ो, अपने आप को मुसलमानों के बड़े कहने वाले मुसलमानों की दीनी जमातों के सुदूर क्या किए, मुसलमानों के बड़े, मुसलमानों के रहबर, मुसलमानों के मुफ्तियान इकराम, उलेमा, मशाइखीन, मसाजिद के मुखर्रिरीन, बताइए रियासती सतह पर क्या किए? क्या कोई जाके सीएम रेवंत रेड्डी को मुसलमानों की तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन दिए? क्या बताए कि हम मुसलमानों के बड़े हैं? क्या इलेक्शन से पहले मिलकर रियासती सतह पर मुसलमानों के लिए बात किए? क्या इलेक्शन होने के बाद रियासती सतह पर मुसलमानों के लिए सीएम को रिप्रेजेंट करे? नहीं, कोई नहीं। उल्टा ये लोग तो खुद हैदराबाद के गलियों की सियासत की तायीद में लगे हुए थे। तो आज किस बुनियाद पे मुसलमान रियासती सतह पर सियासी डिमांड करेगा? हमारे पास तो सबसे बड़ा सियासी अंडे का फंडा यही है कि हम सिर्फ हैदराबाद के 7-8 गलियों पे राज करेंगे, लेकिन अपने आप को पूरे रियासती सतह पे मुसलमानों का सदर बताएंगे, नारे तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह चीखेंगे, और पूरे रियासत के मुसलमानों को सबसे अलग करके तेरा मेरा रिश्ता क्या पूछेंगे। ना अपन रियासती सतह पे लड़ेंगे, ना जीतेंगे, और ना किसी को जीतने देंगे। जो भी इलेक्शन में ठहरा उसको मुसलमानों के सामने जलील करके मुसलमानों का दुश्मन बताएंगे। इलेक्शन हो गए बाद मुसलमाना तो ऑटोमेटिक स्टेट लेवल पे कट जाएंगे, और अपन जिसको गालियां दिए डायरेक्ट उसके दोस्त बन जाएंगे। इस तरह मुसलमान हुकूमतों की नजर में बुरे और अपन अच्छे हो जाएंगे। जो भी रियासती सतह पे इलेक्शन में आया उससे अपन मुकाबला नहीं करेंगे, बस उसको और मुसलमानों को एक दूसरे से भिड़ा देंगे। बाद में अपन खुद जाके जिसको गालियां दिए थे उसकी गोद में बैठ जाएंगे। तो ये बात साफ है कि किसी मुसलमान को डायरेक्ट हुकूमत तक जाने नहीं देंगे, ना किसी मुसलमान को इलेक्शन जीत के सीएम तक जाने देंगे, ना किसी मुसलमान को असेंबली में आने देंगे, ना कोई दीनी जमात मुसलमानों का बड़ा बन के सीएम तक जा सकती, ना कोई मुफ्ती, उलेमा, मशाइखीन का कोई ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के बड़े बन के सीएम तक जा सकते। सब हैदराबाद की 7-8 गलियों में ताईद के खव्वालियां गाते फिर लेना बस। कहीं से भी किसी का भी स्टेट लेवल पे किसी भी चीफ मिनिस्टर तक मुसलमानों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं रहना। जो भी हुकूमत आई, जो भी सीएम बना, उसके पास मुसलमानों के एजेंट बन के बस हम जाएंगे और सीएम की गोद में बैठ जाएंगे, और सीएम को बता देंगे कि देखो मुसलमानों के बाप हम है, मुसलमानों तक आप डायरेक्ट नहीं जाना, जो भी है हमको बोलो। हर चीफ मिनिस्टर को अपनी हुकूमत चलाना रहता। चीफ मिनिस्टर तो बोलते बहुत अच्छी बात है, आपको क्या होना बोलो, हम हाजिर है। आप मुसलमानों के बाप मुसलमानों को कैसा डील कर लेते कर लो, मेरे तक आने नको दियो। बस ऐसी कभी मामू भांजे, कभी चिच्चा भतीजे, कभी फ्रेंड बन के ऐसे चलते रहती सियासत। हमारी सियासत तो ऐसी रहती कि खुद 7-8 गलियों से आगे नहीं निकलेंगे और ना किसी मुसलमान को सियासत में पनपने देंगे। ये सब सियासत के छुपे हुए हकीकत पर मुबन्नी पन्ने हैं जो खोल के मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। सियासी शऊर बेदारी बहुत जरूरी है। खाली जज्बात में आके नारे लगाने और हम मुसलमान है हमारा हक दियो बोल लेने से कुछ नहीं होता। मैं आप लोग को आंकड़ों से समझाने की कोशिश करता हूं, जरा इस पर गौर करिए। देखिए, सारे तेलंगाना में करीब 45 लाख मुसलमान वोटर्स है, और ये सब मुसलमान नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तेरा मेरा रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह सुनते ही आगे वाली कोई भी पार्टी रहने दो उसको इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन मानना शुरू कर देते। ऐसे मजहबी जज्बात में आके पूरे तेलंगाना के 45 लाख वोट्स डिवाइड हो जाते। कई मुसलमान तो ऐसी की तैसी बैगन की सियासत बोल के वोट ही नहीं डालते। मजहब की चक्कर में तेलंगाना के 45 लाख मुसलमानों के वोट बिखर जाते। तो आप गौर करिए
کہ مذہبی نعرے بازی اور مذہبی تقریراں کر کے ریاستی سطح پر 45 لاکھ مسلمانوں کا اپنے آپ کو صدر کون بتا لیتے؟ اپنے آپ کو 45 لاکھ مسلمانوں کا مذہبی برانڈ کون بنا لیتے؟ جبکہ حقیقت دیکھے تو تلنگانہ کے پورے 45 لاکھ مسلمانوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ نہ آپ تلنگانہ میں الیکشن لڑتے اور نہ وہ تلنگانہ کے 45 لاکھ مسلمان آپ کے ووٹر بن سکتے۔ آپ الیکشن لڑتے 7-8 گلیوں میں، اور وہاں کا آنکڑا دیکھے تو آپ کا ووٹ بینک صرف 4,85,000 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو تلنگانہ میں آپ صرف 10% مسلمانوں کے صدر ہے۔ تھرو آؤٹ دی تلنگانہ یو آر اے لیڈر آف اونلی 10% مسلمس۔ باقی تلنگانہ کے 90% مسلمانہ جو آپ کے نہیں ہیں، جس کے آپ ریلیجیس برانڈ ہونے کا دعویٰ کرتے، 40 لاکھ مسلمان یہ تو مذہبی بنیاد پہ سیدھا سیدھا بکھر جاتے۔ اس لیے 173 مسلمان کینڈیڈیٹس میں سے سب کے سب ہارتے اور صرف 7-8 گلیوں میں جیت ہوتی۔ چلو تلنگانہ کی بات چھوڑو، صرف حیدرآباد GHMC لمٹ کے آنکڑے دیکھے تو یہاں قریب 32 لاکھ مسلمان ووٹرز ہے، اور 32 لاکھ میں سے 7-8 گلیوں میں آپ کے صرف 4,85,000 ووٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اوور آل کنکلوژن یہی ہے کہ دین کا سیاسی استعمال کر کے، مذہبی نعرے لگا کے، مسلمانوں کو ہر چیف منسٹر سے بھیڑا کے، ریاستی سطح پر جانے سے روک کے، خود کو مسلمانوں کا بڑا بتا کے، اتنا سوپ کر کے بھی تلنگانہ تو بہت دور کی بات ہے، خود اپنے چھوٹے سے حیدرآباد میں اپنی سیاسی بساط 15% سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اور اسی مذہبی چکر میں تلنگانہ کے 85% مسلمانوں کا تعلق ریاستی سطح پر ہر حکومت سے ہمیشہ ٹوٹا ہوا رہا۔ 7-8 گلیوں کے 15% کی چکر میں 85% مسلمان ریاست میں سیاسی سطح پر برباد ہو گیا۔ مسلمانوں کو اگر اپنا سیاسی وجود بنانا ہے، اپنی سیاسی پہچان بنانا ہے، تو 7-8 گلیوں میں نہیں بلکہ ریاستی سطح پر سیاسی پہچان بنانا ہوگا۔ مذہبی جذبات اور نعرے بازی کے جھانسے سے نکل کر سیاسی سطح پر متحد ہونا ہوگا۔ گلیوں میں پھنسے سیاسی مفتیوں، علماؤں اور مشائخین کو ان کے حال پہ چھوڑ کے ریاستی سطح سے حقیقی مفتیان اکرام، علماء و مشائخین کو آگے آنا ہوگا، اور ہر ریاستی حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن دینا ہوگا۔ جب جا کر مسلمان پوچھ سکتے ہیں کہ کیبنٹ میں ہمارا منسٹر کیوں نہیں ہے، حکومت میں ہماری حصے داری کیوں نہیں ہے، تب جا کر مسلمان حکومتوں کا تختہ پلٹنے کی طاقت رکھیں گے اور حکومتوں سے مسلمانوں کی بات منوا سکیں گے۔ ریاستی سطح پر مسلمانوں اور مسلمانوں کے بڑوں کو حکومتوں سے قریب ہونا ہوگا۔ ہر حکومت کو، ہر چیف منسٹر کو اپنے مسلمان ہونے کی پہچان دینا ہوگا۔ اپنا راست تعلق، ڈائریکٹ کانٹیکٹ حکومتی سطح پر چیف منسٹر سے رکھنا ہوگا، تب جا کر سوال بھی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی فلاح کے لیے ریپریزنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ایبراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا؟ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ USA، کینیڈا، آسٹریلیا، UK اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں۔ اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکوموڈیشن اسسٹنس۔ ہمارا پتہ ماتر شری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو، بشیر باغ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9581987528۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔